نم گاؤں وہ رات جب زمین نے لاش الفاگل دی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ نم گاؤں کی نیند ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئی۔ لوگ گھروں سے باہر بھاگے، دروازے چرچرانے لگے، اور جب سب کی نظریں گاؤں کے بیچوں بیچ پیپل کے درخت کی طرف اٹھیں تو خون جم گیا۔ زمین پھٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے اندر سے نوچ کر کھول دی ہو، اور اس گڑھے کے بیچ ایک انسان کی لاش پڑی تھی۔ سینہ جلا ہوا، آنکھیں کھلی ہوئی، اور چہرے پر ایسا خوف جمع تھا جیسے مرتے وقت اس نے موت سے بھی بدتر کوئی چیز دیکھ لی ہو۔ آسمان پر سرخ بجلی چمکی اور بوڑھے رام دین کے منہ سے کانپتی آواز نکلی، یہ قتل انسان کا نہیں، یہ کسی اور ہی چیز کا کام ہے۔ ہجوم میں کھڑا فیرش اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ صرف 24 گھنٹے پہلے سورج ڈھل رہا تھا اور فیرش اپنے کھیت سے لوٹ رہا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، ایک چھوٹا سا کھیت اور ایک دادی جو اس کی پوری دنیا تھی۔ راستے میں اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ جھکا اور مٹی میں آدھی دبی ایک سنہری بوتل دیکھ کر رک گیا۔ بوتل عجیب طریقے سے چمک رہی تھی، جیسے سانس لے رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا، ہوا بھاری ہو گئی اور اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی، کھولو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ کانپ گئے، مگر تجسس نے خوف کو دبا دیا۔ اس نے بوتل رگڑی اور اگلے ہی لمحے نیلا دھواں اٹھا۔ اس دھوئے میں سے ایک وجود نمودار ہوا، سارا۔ نیلی جلد، چمکتی آنکھیں اور چہرے پر ہزاروں سالوں کی تھکن۔ اس کی آواز گونجی، میں ایک جن ہوں اور تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ فیرش کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ وہ چیخ اٹھا، میری دادی بیمار ہیں، انہیں بچا لو۔ سارا نے آنکھیں بند کی، انگلیاں چٹخائیں اور ہوا میں روشنی پھیل گئی۔ اسی رات دادی کی سانسیں سنبھل گئیں۔ فیرش خوشی سے رو پڑا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معجزہ ایک قیمت مانگے گا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ اس کی فصل جو کل تک مرجھا چکی تھی، اب ہری بھری کھڑی تھی، جبکہ پورے گاؤں کے کھیت برباد ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گاؤں کے سب سے خطرناک آدمی بنسی لال کی نظر فیرش پر پڑی۔ بنسی لال، جس کی مسکراہٹ میں زہر تھا اور جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ رات کو جنگل میں کالی طاقتوں کو پکارتا ہے۔ اسی رات بنسی لال چپکے سے فیرش کے گھر کے باہر جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی سے جھانکا تو اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ سارا ہوا میں معلق ہے اور ایک انگلی کے اشارے سے میز پر کھانا ظاہر ہو گیا۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کا دل روک دیا، سارا دھوئیں میں بدلی اور سنہری بوتل میں واپس چلی گئی۔ بنسی لال کی سانس رک گئی۔ یہ جنو ہے، اس نے بڑبڑایا، اور وہ بوتل میری ہونی چاہیے۔ اگلی رات آسمان پھر گر جا۔